یہ اب اس کی ایک ڈیوائن ریزن بیان ہو رہی ہے. جو اس کی سائنٹیفک ریزن ہے وہ اپنی جگہ ہے. الٹیمیٹلی جو سائنٹیفک یا فزیکل فینومینا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور اس ویڈیو میں نجومی کو جنات کیسے بتاتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے اس کے بارے میں ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ چیز علی مرزا نے سامنے رکھی ہے. اور زلزلے کے متعلق بھی کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہے. اور یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، نالجبل ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں کافی چیزیں جو ہے آپ کو پتہ چلے گی کہ جنات کوئی نیوز کیسے بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کا جو ہے خلاصہ انہوں نے کیا ہے. تو آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسروں تک بھیجیں بھی اور ثواب کے حقدار بنیں. اگر اچھی باتیں آپ کسی دوسروں کو بتائیں گے تو آپ ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، صحیح راستے پر چلائے. آمین ثم آمین. سائنس اس سے ڈیل نہیں کرتی. سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے سائزز یہ کیوں اتنے بڑے بڑے، اتنی سائز کی پلیٹس کیوں رکھی ہوئی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا. اور پھر کس پلیٹ نے کس لیول کے اوپر جا کے ڈسٹربنس کرنی ہے کہ زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہونا ہے. ہونے کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہو گیا. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کی ریزن بھی وہ بتائیں گے کہ یہ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی یہ کیسے ہو گیا، کس نے ڈیفائن کیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر زلزلہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے، اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے. سائنس تو سٹارٹ ہوتی ہے فزیکل فینومینا ہونے کے بعد، یا فزیکل فینومینا کے لیے جو فزیکل ریزنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے، ڈیوائن ریزن کو نہیں. لہٰذا یہ جو آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو اس کا روحانی پہلو بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بالکل اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو. آپ کے کہنے جی اس کی تو فزیکل ایک ریزن ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. بھئی بالکل وہ بھی ریزن ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں. میاں بیوی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی. ہو بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا. تو ڈیوائن ریزن اپنی جگہ ہے. اکثر کہتے ہیں وہ بخاری میں ہے کہ جی جو یہ گرمی ہے وہ جہنم سانس لیتی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے. تو بھئی یہ فزیکل تو آپ کو وہ چیز نہیں بتائی جا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. اللہ کو پتا ہے اس نے کس چیز کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے تو دریائے نیل اور فرات جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھے ہیں، ان کا اب کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ سب کچھ ڈیوائن معاملات ہیں. دنیا میں انسان نے وہ کام کر دیے ہیں جو آپ کو ڈیوائن نظر آتے ہیں. ہم میں سے کسی نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں، صرف تجربات کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں. ہم نے سائنٹیفکلی تجربات کے ذریعے چیز ثابت کی ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یوں یوں ہوتا ہے. سپیڈ آف لائٹ تو بعد میں کیلکولیٹ کی گئی، پہلے تو میتھمیٹیکلی یہ نکالی گئی تھی، میکسویل نے نکال لی تھی. 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر. اس کو فزیکلی تو بعد میں میئر کیا گیا، اور جب بعد میں میئر کیا گیا سپیڈ آف لائٹ کو، جب وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ نکلی تو پتا چلا کہ اچھا جو روشنی ہے یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. یہ بعد میں پتا چلا، کیونکہ میکسویل نے جو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا وہ اس رفتار سے چلتی ہیں. جب روشنی کی رفتار کیلکولیٹ کی گئی اور وہ اتنی نکلی، ان کا اچھا بھی اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ ہے. اس سے پہلے تو جو نیچر آف لائٹ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کیا ہے. ابھی بھی خیر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، فوٹان والا معاملہ ہے، ویوز نیچر والا، وہ تو ایک پوری فزکس ایڈوانس بڑی مشکل قسم کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے اس کی ڈیوائن ریزنز رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سائنس تو ہمیں بتا رہی ہے غروب ہی نہیں ہوتا. ود رسپیکٹ ٹو زمین
غروب ہوتا ہے, ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کو کہنا یہ نان سائنٹیفک ہو گیا, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن تعلق ہے وہ تو ہم کسی بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے آبزرو کر ہی نہیں سکتے, نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے, اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رکھی کہ انسان اسے ڈیٹیکٹ کر سکے. لہذا ان دو چیزوں کو آپس میں اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جن, شیطان, فرشتوں کی بات اچک کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اس کو شہاب ثاقب مارتے ہیں. اور یہ شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں. باقی ان کا داغا جانا سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کس وقت شہاب ثاقب داغا جائے گا. جب داغا جاتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ستارہ ٹوٹ کے الگ ہوا, اس میں سے ایک چٹان ٹوٹ کے الگ ہوئی. اور وہ بھی کیا اللہ کا نظام ہے, جو ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ نے زمین کا رکھ دیا ہے, اتنی لیئرز رکھی ہیں, اس میں ایئر رکھی ہے, ایئر سے رگڑ کھا کے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اگر میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی نہ ہو, ایٹماسفیئر نہ ہو, تو یہ تو پتھر آ کے جب گرے نا اتنی بڑی تباہی کریں آپ سوچ نہیں سکتے. چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے. تو اس طرح کی جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کے پیچھے ڈیوائن ریزن اپنی جگہ موجود ہے. باقی جو ڈیوائن ریزن کے ساتھ اور ڈیوائن چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے. وہ فزیکلی ہم انہیں ثابت نہیں کر سکتے, نہ کہیں ریلیجن کا کلیم ہے کہ اسے آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جب اچکتے ہیں نا فرشتوں کی آپس کی گفتگو, تو ایک شیطان دوسرے کو بتاتا ہے, اس کے اوپر شہاب ثاقب پڑتا ہے, وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے, آدھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, دوسرے پہ بھی پڑتا ہے, تیسرے بھی پڑتا ہے, بعض اوقات کچھ نہ کچھ زمین تک پہنچ ہی جاتا ہے, اور آ کے وہ نجومیوں کے کان میں ڈالتا ہے, اور نجومی اس میں کچھ ایڈ کر کے پبلک میں عام کر دیتے ہیں. کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مستقبل کوئی بتا رہا ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ستاروں پر ایمان لانے کے لیے یا ایسٹرولوجی کی فیلڈ کو اس اعتبار سے, یہ جو کہتے ہیں جی وہ ستاروں سے یہ ہو جاتا ہے, وہ ستاروں سے نہیں ہوتا, وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ تو فیلڈ سائنٹیفک ہے, ایسٹرونومی کی فیلڈ, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کہ کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکے کہ جی ستاروں کی موومنٹ سے فلاں کی تقدیر کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے. بالکل نہیں. ڈر جائیں اللہ سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر فجر کی نماز پڑھائی, پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ ذرا اس روحانیت کو فیل کریں. میں تو جب یہ حدیث پڑھتا ہوں, بیان کرتا ہوں, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وقت کا پیغمبر آپ کے سامنے ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. تو صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیں. تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی السلام نے کہا ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آج کی صبح جو لوگوں نے کی تو دو حالتوں پر کی. ایک وہ طبقہ تھا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے فلاں سیارہ فلاں جگہ چلا گیا, اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے رات کو. ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر پر صبح کی ہے اور ستاروں پر ایمان لا کر صبح کی ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں یعنی کہ نبی الاسلام ان کے صحابہ جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اب دیکھ لیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے پروگرام ٹی وی چینلز کے اوپر چلانے چاہیے. یہ تو بدعت سے بہت آگے جا چکی ہے. یہ تو کفریہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارے چینلز کے اوپر پروموٹ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کفر نہیں کسی کو نظر آ رہا کہ اس کا بھی کوئی تدارک کرنا ہے. ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں. صراحتاً کفر, یعنی گمراہی والی تو بات نہیں, سیدھا سیدھا کفر. ستاروں پر ایمان لا رہے ہیں. تو یہ جو مستقبل پریڈکٹ ہونے والا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں آیا کہ شیاطین اچک لیتے ہیں فرشتوں سے اور وہ پبلک میں اس طریقے سے عام کرتے ہیں اور وہ جھوٹ اور سچ ملا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا, حالانکہ اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں, کچھ سچ بھی ہوتا ہے, وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے. لیکن نبی الاسلام پر جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت اسپیشل ایک پروٹیکشن تھی کہ شیاطین کوئی ایسی بات
نیچے نہیں لے کے جائیں گے جس کی وجہ سے وہی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے. اور وہ آسمانوں کے دروازے جب بند ہوئے، فرشتوں کو روکا گیا، تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی. شیاطین کو روک لیا گیا فرشتوں کے ساتھ کسی انٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جنوں نے آپس میں گفتگو کی کہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے بڑا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ سورہ الجن میں ہے، سورۃ الاحقاف میں. پھر جنات نے جب نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، پھر انہیں پتہ چلا کہ اچھا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، ان پہ وہی نازل ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے اب بند ہوئے ہیں. اور جس جگہ پہ نبی علیہ السلام وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے نا، اس جگہ پہ پھر مسجد جن بنی ہوئی ہے. اس مسجد کا نام ہی جن رکھا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام مسجد نہیں تھی. نبی علیہ السلام کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، اور نبی السلام کو بھی نہیں پتا تھا. آیات نازل ہوئی کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھ پر وہی ہوئی ہے کہ ایک جنوں کا گروہ یہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے قرآن سنا اور کہا کہ یہ کتاب ہے جو رشد و ہدایت کی طرف بلاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب اب نازل ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو صاحب شریعت ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام انہی 10 کمانڈمنٹس کو آگے لے کے چلے. اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے لیکن شریعت موسوی ہی چل رہی تھی. پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا، توحید کا کام شروع کر دیا. سورہ جن میں بھی ذکر موجود ہے اور سورۃ الاحقاف میں بھی، اور یہاں سورہ جنوں کو قابو کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. شرک کی موت ہے سورہ جن. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو آشکار کیا ہے اور بتایا کہ جنات کو ماننے والے لوگ، جنات کہتے ہیں کہ ہم سرکش اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ہماری پناہ مانگنی شروع کر دی ہے. تو ظاہر ہے پھر ہم بھی بھول گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی بڑے طاقتور ہیں. جب آپ بار بار گیٹ نمبر 4 میں جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے بھی آپ بہت طاقتور ہیں. ہر کوئی جو اس گیٹ نمبر 4 میں چلا جاتا ہے. تو جنات کا دماغ خراب کیا لوگوں نے جو ان کی پناہ مانگنا شروع ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں تو ہے ہی خاص اللہ کے لیے، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو نہیں پکارنا. اور یہاں مسجد میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. مسجد میں جمعے کے دن ایسی منقبتیں، ایسی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں جس میں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مدد کے لیے دعا میں پکارا جا رہا ہے. ایک تو ہے تعریف، وہ آپ کریں جس کی مرضی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا کے مقابلے پہ پکارنا. اور یہ سارا شرک یہ سورہ جن پڑھنے والے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ترجمے سے نہیں پڑھی نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں. ورنہ آپ تلاوت کر کے نیکیوں کے چکر میں ہو اور عقیدوں میں آپ کے شرک ہو تو نیکیاں تو آپ کی 0 سے ملٹیپلائی ہوگی. اس کا مطلب ہے قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے، تب پھر تلاوت کا بھی فائدہ ہے آپ کو. سیدھی سی بات ہے.